الشيطان اللعين الكافر المرتد الرجيم. بسم الله وبعرش كتاب الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. پیش نظر ہے دن رات عظمت رسول کی. پیش نظر ہے دن رات عظمت رسول کی. میں دل سے مانتا ہوں ہر نسبت رسول کی. آلِ نبی کا پیار ہے دارین کی فلاح. قرآن کی ہمراز ہے عطرت رسول کی. میرے نبی کے یار ہیں اسلام کی دلیل. میرے نبی کے یار ہیں اسلام کی دلیل. ان کا ادب لا ریب ہے عزت رسول کی. صدقہ فضائل اس پہ نثار. صدقہ فضائل اس پہ نثار. پائی ہے جس نے لمحہ بھی صحبت رسول کی. آل نبی بھی پاک ہے اصحاب بھی عظیم. آل نبی بھی پاک ہیں اصحاب بھی عظیم. ظاہر ہے ان کے افعال سے عزت رسول کی. آصف ملی ہے شان وہ آل حضور کو. آصف ملی ہے شان وہ آل حضور کو. نازاں ہے جس پہ آج بھی امت رسول کی. گرامی قدر اللہ جل جلالہ و منوالہ و اعظم شانہ دی حمد و ثنا. آفتاب ہدا مہتاب عطا در بحر صفا معدن اتقا سید الاصفیاء صاحب حل عطا جلوہ حق نما عکس نور خدا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار کاربار دے وچ ودیا درود و سلام عرض کرن تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام برادری اسرار جناب حضرت علامہ مولانا بھائی محمد ظہیر صاحب سیالوی، حضرت علامہ مولانا مفتی تنیر احمد صاحب قادری زیدہ شرفہ، اور قاری القرآن جناب قاری ضیاء الحق صاحب زیدہ شرفہ، اور سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا کرو خلا کے اعظم بندہ عاجز کو حق سچا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو حق و تبے کو سن کے سنا کے فریقین کو عمل کرنے کی توفیق رفیق بخشے. کافی وافی لمبا سفر کر کے اتنے تک آئے ہیں تے ذوق نال شوق نال لذت نال پیار نال الفت نال محبت نال باسو انشاءاللہ ضرور لذت حاصل سکون مل سی. گرامی قدر سلا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. او سبحان الابد الابد، او سبحان الواحد الاحد، او سبحان الفرد الصمد، او سبحان رافع السماء بغیر عمد، او سبحان من بسط الارض على ماء جمد، او سبحان من خلق الخلق فاحصاهم عدد، او سبحان من قسم الرزق فلا ينسى احد، او سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، او سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. یہ اصل عقیدہ ہے
اللہ خلاق اعظم دے بارے کہ وحدہ لا شریک ہے، اودا کوئی شریک ہے نہیں، اور حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اودے آخری نبی اور آخری رسول ہے۔ رب کائنات نے ختم نبوت دا تاج حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے مبارک دوتے سجا چھوڑے، اور آج تک امت اس مسجد تے آئے روز پہرا میں واسطے گلی گلی نگر نگر بستیاں دے شہراں دے محافظ ناموس رسالت موجود ہیں۔ دعا کرو رب کائنات انہیں دی اپنی ذات دے وچوں معاونت اور مدد فرماوے۔ کوئی وقت جو جی آوے کہ دل خوش ہوئے، تخت ہوتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دا پرچم لہراتا ہوئے، اور نیک صالح باشرہ پاک اللہ حکمران عطا فرماوے۔ جس نبی نے تو آگوں میں کو نہیں بھلایا، آج ایسا لوگ اس نبی کو بھول چکے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ سارے کو زیادہ مال آ گیا ہے، سارے کو گاڑیاں آ گئی ہیں، سارے کو کوٹھا آ گئے، سارے کو رقبے مربے گھوڑے جوڑے آ گئے، ہی وجہ کو بھول گئے ہیں۔ میرا دوست ذرا غور کر، رب کائنات نے انبیاء کا امام بنائے، کملی والا تو سب کو نہیں بھولیا۔ انبیاء کا امام بنائے، کملی والا سب کو نہیں بھولیا۔ اساں سائیکل کو موٹر سائیکل ہوتے ہیں، موٹر سائیکل کے کار دے ہوتے ہیں، کملی والے دی شریعت کو بھول گئے ہیں۔ کملی والا جنتی براق دے ہوتے سوار ہے، سب کو نہیں بھولیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ اچھے وسلم سبحان اللہ کہ کملی والا جنتی براق دے ہوتے سوار تھی، آپ نے کو میں کو نہیں بھولیا۔ اسا موٹر سائیکل کو کار دے بھول گئے، اور کملی والا آسمان دی سیر کی تھی تے کو میں کو نہیں بھولیا۔ اسا کوٹھا دے اس جناب بھولا، کم خواب دے ریشم دے بستر دے ہوتے سب کے کملی والے دی شریعت کو بھول گئے ہیں۔ اور آسمان دے والا اور پارلیمنٹ دے بہ گئے، جب اقتدار تے جناب کرسی ملی ہے، کملی والے دی شریعت کو بھول گیا۔ کملی والا کعبہ کوسین او ادنا دے جلوے وچ پہنچ کے تے کو میں کو نہیں بھولیا۔ کملی والا نہیں بھولیا سونا، اتنے مقام اتنے مرتبے تے پہنچ کے کعبہ کوسین او ادنا دے جلوے وچ گئے۔ میرا بھاؤ دیکھو میں کو نہیں بھولیا۔ اسا تھوڑی جی پراپرٹی تے جائیداد دے چکر وچ، کرسی دے چکر دے وچ، اے رقبے مربے گھوڑے تے جوڑے دے چکر دی جا کے کملی والے دی شریعت کو کاٹ کر، اور کملی والا جس سے گوہے کے دروازے دے ہوتے حضرت ملک الموت کی اجازت دے بغیر نہیں آتا۔ الموجب الکبیر کے اندر حدیث بات موجود ہے کہ حضرت ملک الموت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے دے ہوتے ہیں، آگے عرض کریں السلام علیکم یا اہل بیت النبوت و معدن الرسالت۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوت و معدن الرسالت و مختلف الملائکہ۔ اے نبوت کے کھلانے والے اور رسالت کی معدن کے کان، اے ان کھلانے والے جتھا فرشتے واری واری آ کے سلام کریں دن، میرا کو سلام ہوئے۔ یہ حضرت ملک الموت ہے، حضرت باب آدم علیہ السلام کریں جا کے آج بھی تک کہیں دے ہوئے تو ایک اجازت نہ منگی اس نے نمک سے سوائے کملی والے دے دروازے دے ہوتے، کملی والے دے دروازے دے ہوتے آگے ملک الموت کی اجازت منگ لیا۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوت، اے نبوت کے گھرانے والے و معدن الرسالت، رسالت کی معدن کے کان و مختلف الملائکہ، اے ان کھاتے ہی حیثیو جتھا فرشتے آگے پاری والی سلام کر دیں، میرا سلام ہوئے۔ اگر اجازت کیا ماندے آدھو کھولو، کیا اجازت ہے اندر آن؟ جب بول سبحان اللہ، اجازت ہے اندر آن دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ زاہدہ عابدہ اندر بیٹھے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لخت جگر نور نظر حضرت فاطمہ الزہرا کے اندر اعلان فرما، حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا عجیب الرجل یا فاطمہ، تو اے فاطمہ آمر نے جڑے کو تھوڑا جہاں جواب دے رہی چھوڑ، جواب نہیں جڑے کو کہ
تے منگل دے بعد جواب کا منتظر ہے ایک جواب دے ہو آپ نے فرمایا آجرک اللہ فی ممشاک یا عبداللہ اے اللہ دے بندے سارے دروازے جو تیار مارے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشغول بنفسه محبوب علیہ السلام دی طبیعت علیل ہے لہذا تو چلا مائے ایک موجب الکبیر کے اندر حدیث پاک موجود ہے چلا جا دوسری مرتبہ پھر آیا پھر اسے سلام کی دے اجازت منگی حضرت فاطمہ زہرا نے پھر اسے جملہ دہرایا تیسری مرتبہ جملے کمری والے نے وہ ہوتے اے ملک الموت تشریف گر آیا انہوں نے سرکار نے فرمایا یا فاطمہ تو من بالباب اے فاطمہ دروازے دے کون ہے اے فاطمہ اچھی آواز نہ بول سبحان اللہ رب ذوالجلال کی ذات کا بڑا علماء ہے جس نے سارے ہوتے احسان کر کے کملی والا سا کو عطا فرما چھوڑے اور رب کہ اونی شان اوندا مقام سارے ذہنت ہو سارے قیاست ہو سارے وہمت ہو بڑا علماء ہے دور ہے کسے نے خوبصورت گل کی تھی کہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا بس جان رہے ہم تیری پہچان یہی ہے تیری شان آلہ میری سوچ ادنا کہ میں تھی کہ ادنا میں آلہ کو سوچا انتا سبحان اللہ اکشا تیری شان آلہ میری سوچ ادنا کہ میں تھی کہ ادنا میں آلہ کو سوچا میں ادنا بشر ہاں میں بالکل نہ پھر ہاں میں ہاں ایک فناتا حوالہ کو سوچا میں خود اپنے پیرے دی پستی دے گچا میری کیا مجال ہے جو بالا کو سوچا یہ تفارے سرکی بیٹھا رہا کہ میں خود اپنے پیرے کی پستی دے گچا میری کیا مجال ہے جو بالا کو سوچا ایتا ہوں دی مرضی جو میں کو سوچ لینا ہے ایتا ہوں دی مرضی جو میں کو سوچ لینے جو میں بھی خدا تعالیٰ کو سوچا میں محدود سوچے دے اندر جنہ بھی خدا تعالیٰ کے بارے سوچے نا میں کر کے آواز تخلیق اپنی دوں فلک دے سجے ہوئے ستارے سوچے نا نفاست نزاکت خیال دی وسعت سماعت نظر نظارے دا مالک فلک فضا ابتدا دے انتہا دا دیہات دے اور چادر تارے دا مالک پہاڑے سمندرے فقیرے کلندرے مسجد مندر تے گرد دوارے دا مالک میں جن تے رہتا ہوں وہ ہی نظر دے میں جن تے رہتا ہوں وہ ہی نظر دے وہ سارے دا سارا ہے سارے دا مالک میں جن تے رہتا ہوں وہ ہی نظر دے وہ سارے دا سارا ہے سارے دا مالک جتھا میرا سوجا فنا بن کیا ہے اتھاؤ میں وہ سجدے کا ڈامل کیا ہے یہ عصمت علی خوش نصیبی دی کیا ہے بشارت تو میرے خدا مل یہ عصمت علی خوش نصیبی دی کیا ہے جو شہرت کو ان کملی والوں نے فرمایا اتدرین من بالباب یا فاطمہ اے فاطمہ جان کے دروازے تے کون ہے کملی والا اپنے بستر دے احترام فرمائے آپ نے باہر لٹھا نہیں چھایا نہیں میرے کملی والے دے علم دے غور کر اور توجہ کر مسلمانا اصل جناب والا کملی والے دی شریعت کو بھول گئے اور نماز لیٹ کر کے عاشق رسول بن گئے ہیں اور روٹا دوتے کھا کے نجائز چلان کر کے عاشق رسول بن گئے لوگوں کی زمینہ پر نجائز قبلے کر کے ایسا عاشق رسول نمازہ چھوڑ کے بھی ایسا عاشق رسول ہے گل غلط نہیں آدھا بیٹھا اور پارلیمنٹ دے وچ بہ گئے ختم نبوت دی ترمیم دے بل دے تے تصحیح کر کے ایسا بدوی عاشق رسول ہے اور جناب والا ڈہر بندہ جناب مسجد وچ ڈہر پہلے کے اعلان کرا کے ایسا عاشق رسول ہے میرا دوست عشقی کو نہیں آتے عشق صفت جناب سیدنا صدیق اکبر کا نے بوچھ عشق کے محمد اتدرین من بالباب اے فاطمہ دروازے تے کون ہے کملی والے دے علم دا اندازہ کر مسلمانا اجا کملی والا اندر آرام فرمائے جن بندے ایر لکھ گئے کہ نام والا سرکار نو دیوان دے پیچھے بیل منے اور انہیں دی اکم دے اندر لعنت ہے میرے کملی والے اندر آرام فرما موجب و قبیل دے حدیث پاک موجود ہے کملی والے نے اٹھاؤ فرمایا اتدرین من باب من بالباب اے فاطمہ جان دی دروازے تے کون آیا کھڑے میرے کو پوچھوائے دے سام اتدرین من بالباب آپ نے خود فرمایا اچھا یہ دیکھو جڑے بندے اتنے تک لے گئے
کہ دیوار دے پیچھو رہے بنے میرے محبوب علیہ السلام اندر اعلان فرما اتھو میں کے رستے پر اور فرما ہادا موتم الاولاد آئے فاطمہ زہرا اے اور فرشتہ آیا کرے جرا اولاد کو یتیم کر دائے ہادا مرمل الازواج اے بیویاں کو بیوہ کر دائے ہادا مفرق الجماعات اے فاطمہ اے ہویا کرے جرا دوست کو دوست کرے جدا کر دائے جرا پھرا کو پھرا کرے جدا کر دائے جرا رشتہ دارہ کو رشتہ دارہ کرے جدا کر دائے ہادا مخرب الطور اے اور فرشتہ آیا کرے جرا حویلیہ کو برباد کر کر چھوڑے دائے ہادا اعمل القبور اے اور فرشتہ آیا جرا قبرستان کو بات ہادا ملک الموت اے ملک الموت ہے اچھا اتنے تک کہ سرکار نے اتنے ہی بیٹھے فرمائے اے ملک الموت ہے جڑا فرشتے کو لیکن دے کریں گے آئے تک فرشتہ آسان دوسرا لٹھے کہیں بندہ لٹھا ہوئے جڑا نورانی فرشتے کو لے سن دے او فرشتہ بھی ہو جڑا قیامت تک دے مسلمانے کو رسا گئے سرکار دو علیہ وسلم دے دروازے دے ہوتے امن دے عذاب اہم جڑے میں بجا رہی کرا بے ادب رہی تو انسان تھی کہ کلمہ پڑھ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب میں کلمہ پڑھ دی دائی جب میں کملی بھائی کو اپنے نبی تسلیم کر دی دائی جب میں جناب سرکار کی غلامی دا پڑھتا اپنی کی چیز پائے چھوڑی تو وہ سارے عذاب سرکار وقت بجا رہا مرد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر آئے سرکار دو علیہ وسلم دو قبر کے کول گزرے تو سرکار فرمائے انہما اللہ یعذبانے انہا دو قبر کے عذاب بھی آتی ہے زمین دردلے کو دیکھ سکتا ہے تو وہ آگے جنہیں پتہ مارا میں جناب حساب ہے نہ کتاب ہے نہ عذاب ہے قبر ہے یہ بخاری شریف کتاب الجنائز میں حدیث پاک موجود ہے سرکار نے فرمایا انہما اللہ یعذبان انہا قبر نے کو عذاب بھی آتی ہے آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا وما یعذبان فی کبیر کہیں بڑے گناہ کی وجہ کوئی عذاب نہیں ہے معلوم تھے نہ کملے والے کو تیرے میرے نیکیاں دا بھی پتہ کملی والے کو تیرے میرے گناہ دی پتہ بڑے گناہ دا بھی پتہ تے چھوٹے گناہ دا بھی پتہ ایک واسطے کملی والے نے فرمایا وما یعذبان فی کبیر کہیں کبیرہ گناہ دی وجہ کو عذاب نہیں پہ دیا دی ملی پیا تھی دا صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ والقبر دے عذاب پہ تھی دا پیا کیڑی وجہ کو تھی دا پیا سرکار فرمایا اما الاحد پہلا جڑا بندہ ہے فکان علا یستدر من البول پیشاب دے چھڑیاں تو نہ بچتا پیشاب بندہ ہمیشہ لوگ لوگ کے کرنے ایمیں کرنے باحیا بندے ایمیں کرنے التصاب کو حیات ختم تھی چکا ہے اور جو سجے اٹھا نہیں آواز دے چھے اور روک نہیں رہا اور صاحب نہیں جڑے کلیجے تجا کے رکھ دے کسی نے خوبصورت کال کی ہے کہ جس دور پہ نازاں تھی دنیا وہ زمانہ ہم بول گئے اور ان کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں کہ موت کو بھی ہم بھول گئے اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور پر جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا ہے کہ نہیں جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے سرکار فرمایا اما الاحد کان لا یستدر من البول جڑا پہلا بندہ ہے ایک پیشاب دے چھٹیاں کو نہ بچتا جڑی وجہ کو عذاب دے اور سرکار نے فرمایا ہے کہ استم سے ہو من البول فإن آمد عذاب القبر من ہو پیشاب دے چھٹے کو بچا کرو عام طور پہ عذاب قبر ہی نہیں ہو جاتا عام طور پہ عذاب قبر آج کل کا زمانہ ہی ہو دیا بدن ساڈا لباس غیراں دا زبان ساڈی بولی غیراں دی اور دماغ ساڈا سوچ غیراں دی اور جناب والا اسا مسلمانی دا نعرہ لا کے فکر ساری ساری کافران آ چکی ہے جڑی وڈا کرو سب کو پتہ بھی کوئی نہیں اساں کون ہے کیا ہے کتھا کھڑے ہیں کچھ آواز بول سبحان اللہ سمجھنا دی بھی علامہ اقبال علیہ رحمت فرمائے ہم کون ہیں کیا ہیں با خدا عباد میں اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں
ہاں اگر یاد تو کافر کے ترانے ہی بس ہے، اگر نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں. بنت ہوا کو نچاتے ہیں سریام محفل میں، ارے کتنے سنگ دل ہیں کہ اس میں حیا یاد نہیں. آج ہماری ذلت کا سبب یہی ہے، شاید ہمیں سب کچھ یاد ہے مگر خدا یاد نہیں. ہمیں سب کچھ یاد ہے، کان لا یستطر القلب. سرکار فرمایا پیشاب میں چھٹیاں نہ پیدا جڑی وجہ کو کوئی عذاب پہ تھی دے. دوسرا بندہ سرکار فرمایا کان یمشی بھی نمیمہ. دوسرا بندہ چغل خوری کرے دا تو تا دیکھ گیا نا کملی والے کو پتہ نہیں. میرا محبوب تا قبر دے تلے جان رہے کہ وہ کیڑا عذاب پیا تھے تے کیڑے گناہ کی وجہ کو پیا تھی دے. دوسرا چغلی کرے دا، چغلی سب تو بڑا گناہ ہے. رب ذوالجلال نے اپنے قرآن فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. اے لوگو، اے ایمان والو، ایک بدگمانیاں تو بچے کرو. ان بعض الظن اسم، کیونکہ بہت سارے گناہ بھی جڑے ہوندن نہ گناہ ہوندن. ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. ایک دوسرے دی جاسوسی نہ کیتا کرو، غیبت نہ کیتا کرو. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا. کیا تمہارے جو کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَقَرِحْتُمُوهُ تُسَيْقُنَا قَسَمْ. سرکار کو علیہ وسلم بیٹھے ہیں، حضرت عائشہ بھی آرام فرما ہے، بیٹھے ہیں. سرکار ذرا لمبے قاد والی عورت ہے، انہیں آ کے جمع آئیے. حضرت عائشہ نے عرض کی تھی ہادی طویلۃ القامہ، یا رسول اللہ اتنے لمبے قاد والی عورت. سرکار نے فرمایا الفظ الغیبۃ، اس کی غیبت باہر نکال. ایسا کتنا پہنچ گئے، اتنے تک گال کی تھی. عرض کی یا رسول اللہ میں تو وہی گال کی تھی جب مجھے پاتی نہیں پڑی. غیبت کی تعریف بھی ہے، ذکر کا خاک بما یکرہ. اپنے بھائی کا ایسے انداز ہی ذکر کرو کہ وہ ناپسند کرتا ہو، وہ ناپسند کرتا ہو. ایسا ٹھٹا مذاق. سرکار کو علیہ وسلم نے صحابہ اکرام بیٹھے، ایک صحابی نے جناب والا مذاق کے طور پہ ایک صحابی کی جوتی اپنے پیر دھیٹے لیتی ہے، گولے دھیٹو لیتی ہے. وہ پریشان تھے کہ انتے گھومے بعد دیتی ایسی جوتی دھوانی. سرکار فرمائے جڑا پریشان تھے وہ پریشانی کا کیا بن سکتا. دعا کر اسلام اور دین اور شریعت کا نظام قائم تھی ہے، خدا دی قسم ہے واسطہ. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فآخذ جریدتاً رطبتاً. اور سرکار میں جناب گناہ بھی پتا، عمل دا بھی پتا، نیکیوں دا بھی پتا، پھر سرکار میں علاج دا بھی پتا. فآخذ جریدتاً رطبتاً. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تار چھڑی چاہتی فشک بھی نسفائے. سرکار نے دو حصے کیتے. پھر سرکار نے پھر کیا فرمایا ثم غرد فی کل قبر واحدہ. ہر ایک نو قبر دے ہوتے نہ چھوڑیا. صحابہ کرام نے عرض کی تھی لما صنعت ھذا. اے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کیوں کیتے ہیں؟ سرکار فرمایا لعلہ ان یخفف عذابہما ما لم ییبسا. میں تو یقین ہے کہ جب تک یہ خشک نہ تھی سن سنیا راسن ذکر کرنیا راسن قبر دے وچ عذاب دے وچ تخفیف تھی ویسی. اور چھڑی جناب والا ذکر اذکار کرے تھے، مدے کو راحت پہنچے، عذاب دے وچ تخفیف تھی وے. او اشرف المخلوقات تھی کہ قبر دے سرانے بن کے فاتحہ خوانی کرے، ہاتھ دے جناب والا ہاتھ اٹھا کے دعا کرے. جب ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے کیا ایدی دعا دے اندر اثر کوئی نہیں کہ قبر دے وچ عذاب تھی مانی میت دے عذاب دے اوتے تخفیف تھی ہوے. سرکار نے فرمایا ادخل رحمک اللہ یا ملک الموت. حدیث یاد ہے، تھک گئے ہو تو کیسے کہتے ہیں نہ حدیث پوری کرتے ہیں. ادخل رحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تیرے تے رحم کرے. آ میرے اندر ادخل آئے ملک الموت. حضرت ملک الموت سرکار دے گور تشریف لینا ہے. سرکار نے فرمایا اجئتنی زائرا ام کاذب قابضا. آئے ملک الموت کی میں آیا زیارت کرانا ہے یا روح قبض کرنے واسطے آیا؟ یا رسول اللہ ڈیوٹی تا ساری زندگی تو روح قبض کرنے دی ہے، لیکن جئتک زائرا ام قابضا. پہلا میرا مشن تھا آپ دی زیارت ہے، پھر میری جڑی ڈیوٹی ہو نبھاون آیا. لیکن یاد رکھنا آئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات نے جان میں ہوں آپ کی زیارت کا اذن بھی تھا. رب نے فرمایا آمرنی اللہ تبارک و تعالی اللہ ادخل علیک الا باذنک والا
بِإِذْنِكَ رب نے فرمایا اے ملک الموت میرے محبوب نے دروازے دے رہا پہ اجازت مانگ کے اندر بنی اجازت مانگ کے روح قبض کریں جڑے آدم نبی نو اختیار نہیں ملک الموت دے رب کائنات نے اپنے محبوب کے دربار دے عذاب سکھا چھوڑے رب نے فرمایا اے ملک الموت جب میرے محبوب کے بوہے کے دروازے دے بنی اللہ ادخل علیکا الا باذنک اے ملک الموت میرے محبوب کے دروازے دے بن کی اجازت مانگی کہاں سے میں آتا ہوں محبوب کل ختم رسول دے درتے جو ایمین اچھا بول سبحان اللہ اے دعوت فکر بھی خدا دے بندیا اے اگر ان دے آگیا تو زندگی بھی بن پوسے دے آزاد بھی بن پوسے محبوب کل ختم رسول دے درتے جو ایمین حدیث کل کونتو نہ بھل پیسی جمل تب ویسے کل عرش سے گئے یا فرش جائے کہیں جاتے ساکھوں بولایا نہیں سرکار فرمایا اچھا این خلفت حبیبی میرے یار جبریل کو کتنا چھوڑا ہے این خلفت حبیبی جبریل میرے یار جبریل کو کتنا چھوڑا ہے ان کا پتہ ویرس آج کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلفتو فی السماء الدنیا میں اسمان دنیا دے ہوتے حضرت جبریل کو چھوڑ کے آیا ایننی کھڑا والملائکہ یعزونہو فیکا فرشتے بھی صف بستی کھڑا کریں دا کہ کملی والے دے روح آنا ہے تے اس کو بار کرنا ہے آج اگر ربیع الاول آویں عاشق نکلن گلیاں سجانا نعرے لمن لبیک یا رسول اللہ دے او جنن آن اتنا کمال ہے کہ علامہ اقبال فرمایا ہو نہ یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو اور جمعنے دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو یہ نساکی ہو تو پھر بائیں بھی نہ ہو خوب بھی نہ ہو اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے نبض ہستی تپش امادہ اسی نام سے ہے نبض ہستی تپش امادہ اسی نام سے ہے دشت میں کوہسار میں میدان میں ہے بحر میں موج کی آغوش میں اور طوفان میں ہے چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور کشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے سرکار دوام صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سارے دل کے اندر موجود ہے تاک کر کے جنابی ربیع الاول آندہ ہے سب گھر بیٹھے چین بھی نہیں آنا سب کو سکون بھی نہیں آنا جب تک سرکار کی آمد ہوتے اسا خلاج تحسین کے خلاج عقیدت پیش نہ کرو کملی والے دن دربار دے جناب فرشتے یار سب بستہ تھی کے ستے اسمانت ہوتے کھڑو کے سب کملی والے دن روح دے استقبال واسطے سب بھی بنا ہوتے استقبال بھی کرن انہیں تے کوئی فتوہ نہیں سرکار دنیا دوتے آمن عاشق نارا چلامن کے فتوہ لگی عاشق تھی کیا والملائکہ تو ہوئی اور سنتے کا یا رسول اللہ فرشتے کو صف لگا کھڑے صف دیہات کی کھڑو کملی والے دن روح میں فما کان بان اسرع ان اتاہ جبریل بس دیر نہیں تھی جبریل فوراً حاضر تھی دیر نہیں تھی جبریل امین فوراً حاضر تھا یار کملی والے دی یاری اپنا کملی والے دی محبت رکھ کملی والے دی پیار اپنا دنیا میں بان پوسی آخر کس وجہ پوسی سرکار نے فرمایا بشر دی یا جبریل اے جبریل کوئی خوشخبری سنا میں اے جبریل کوئی خوشخبری سنا میں عرض کی یا رسول اللہ انہا ابواب السماء قد فتحت اسمان دے سارے بوہے کھلے پر آپ دے استقبال واسطے سارے بوہے کھلے پر والملائکہ صفوفاً صفوفاً بالتحیت والریحان سارے فرشتے صف بستہ تھی کہ تمہاری روح دے استقبال واسطے سارے فرشتے تمہاری روح دے استقبال واسطے کھڑے ہیں سرکار فرمائے دیوان جی رب الحمد یہ تفوقیاں میرے رب دیا ہے کہ میں کو عطا فرمائے رب نے میں کو عطا فرمائے بشر دی یا جبریل بھائی کوئی خوشخبری سنا آج کی یا رسول اللہ ان ابواب الجنان قد فتحت یا رسول اللہ جنت بھی سارے بوہے کھلے وانہار وہاں قدیم تایا دت ساری
پانی دی نہریں دودھ دی نہریں شہد دی نہریں ساری نہریاں یا رسول اللہ بگدیاں پئیں تے آگے کیا فرمایا وحورها قد تزجنت لقدوم روحک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ساریاں حوراں آپ سگار کر کے مزین تھی کہ تمہاری روح دے اسی پال واسطے سامنے کو میرے کملی والے نے پھر میں فرمایا لوجہ الحمد اے بخوبی میرے رب دی ہے کہ رب نے عطا فرما چھوڑیے لیکن بشر نہیں بھی کوئی اور خوشخبری سنائے جبریل عرض کہتی انکا انت اول شافع و اول مشفع یوم القیامہ یا رسول اللہ قیامت علیہ سب تو پہلے سفارشی نے دوسرا ہو سو جیدی سفارش کرو سو رب قبول فرمائش میں کملی والے نے بھی فرمایا استشارنی ربی فی امتی رب کائنات نے میری امت دے بارے میرے نال مشورہ کیا ہے میری امت دے بارے یارا تو اپنے معاملات واسطے اپنے بھوک نال مشورہ کر دیں معاملات واسطے اپنے بھرائی نال مشورہ کرنے اہل خانہ نال مشورہ کرنے لیکن کملی والے کو رب کائنات نے جب امت عطا فرما چھوڑیے کملی والا فرماتے استشارتی ربی فی امتی رب نے میری امت دے بارے میرے نال مشورہ کی ہے کہ ماذا افعل فی امتی کا اے محبوبہ تیری امت دے بارے میں کیا کروں تیری امت دے بارے میں کیا کروں سرکار نے فرمایا وا عبادو کا یا رب تیرے بندے تیری جو مرضی آکے پھر فرمایا ثم استشارنی فی الثانیہ دوسری مرتبہ پھر اپنے مشورہ فرمایا کہ میں دوبارہ فقلت وہوا کذالک میں دوسری دفعہ بھی اوہو جواب عطا فرمایا کہ وا عبادو کا رب تیرے بندے تیسری مرتبہ پھر رب کائنات نے میری امت کے بارے میں مشورہ کیا پھر رب نے فرمایا اے میرا محبوبہ انی لن اخزیک فی امتک یا احمد اے میرا محبوبہ تیری امت کے بارے میں رسوا کہنا کرے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اے محبوبہ آن قریب اتنا جیسا کہ راضی تھی ویسے حدیث پاک لمبی زندگی باقی ملاقات باقی اللہ رب العزت ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ علی دل قبول و منظور فرمائے وما علیہ اللہ اصلاحانہ گفتگو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنال محبت دس دل پر نظر سے اللہ رب العزت اس سارے گفتگو تے اسا سارے کو عمل دے توفیق عطا فرماوے اور عملی زندگی دے اندر اسا سارے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے شریعت دے مطابق زندگی گزارنے دے توفیق عطا فرماوے سامعین سرے دفعہ سلسلہ سر بالن چار بال جنہیں قرآن پاک ناظرہ مکمل کی تھے اور ہر پروگرام میں